عزیزان گرامی قدر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ روز محشر جب ان سے سوال کیا جائے گا، جنت والی جنات یتساءلون، جنت والے جب ان سے سوال کریں گے تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا ہے، تمہیں کس چیز نے جحیم میں ڈالا ہے، تمہیں کس چیز نے حمیم پانی کو پینے کا سبب بنایا ہے، یہ خون یہ پیپ تمہارا خوراک کیوں بن گیا ہے، تم جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہو۔ اس وقت جہنمی لوگ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت کا جواب جہنمیوں کا یہ ہوگا، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز کو ترک کر دیا کرتے تھے، ہم نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہم نماز کو بالائے طاق رکھ دیا کرتے تھے، ہم نماز کا احترام نہیں کیا کرتے تھے، ہم نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کیا کرتے تھے، ہم نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے، ہم نماز کو استقامت کے ساتھ ادا نہیں کیا کرتے تھے، ہم نماز کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر پائے۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کو، بے سہاروں کو، یتیموں کو، لاغروں کو، مجبوروں کو، بے سہاروں کو، بیواؤں کو میں کھانا نہیں کھلایا کرتا، ہم کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اس لیے ہمارا مقدر جہنم بن گیا ہے، ہمارا مقدر دوزخ بن گیا ہے، ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، ہم اللہ کے عذاب کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، آج کے اس مبارک جمعہ سے یہ عہد کر کے جائیں، اس در و دیوار کو گواہ بنا کر جائیں، آج کے اس مبارک جمعہ سے عہد کر لیں، اس مبارک جمعہ سے آپ اپنے آپ کو تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، آج کے بعد کوئی نماز فوت نہیں کرے گا، آج کے بعد کسی بھی کام میں لگے رہیں گے، مؤذن کی صدا سن کر، مؤذن کی اذان سن کر، مؤذن کی پکار سن کر ہم مسجد کی اور آئیں گے، مؤذن کی ندا سن کر ہم مسجد میں آیا کریں گے، مؤذن کی آواز سن کر ہم مسجد کو آباد کیا کریں گے۔ اگر مسجد کو آباد نہیں کیا، اگر مسجد کو آباد نہیں کیا تو یاد رکھیے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے ہمیں سقر میں ڈالا گیا، دوزخ میں ڈالا گیا، جہنم میں ڈالا گیا۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، آج کی آپ کی عدالت میں، آپ کی خوبصورت سماعت کے ایک اور بات عرض کر کے بس اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ابھی سے 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، 2.5 سال پہلے NRC کا جو قانون لاگو ہونے والا تھا، NRC کا CA کا جو قانون لاگو ہونے والا تھا، اس وقت سرکار نے جو پرچے اپنے کاغذات کو درست کرانے کی بات کہی ہے، کاغذات کو درست کرانے کی فکر کرائی ہے، اس وقت لوگ کتنے متفکر تھے، کتنے تدبر میں تھے، کیسے فکر مند تھے کہ ان کے کاغذات درست ہو جائے، کہیں بنسا بلی بنوا رہے ہیں، کہیں شجرہ بنوا رہے ہیں، کئی آباء و اجداد کی کاغذات کو الٹ پلٹ کر کے درست کرانے کی فکر کر رہے ہیں۔ اے لوگوں سنو، میں آپ کے ساتھ آپ کی عدالت میں یہ بات شیئر کر رہا ہوں اور بڑی حوصلے کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حکومت سرکار اور آپ کی ہندوستان کی سرکار یا پوری دنیا کی کوئی بھی سرکار ہو، آپ کا کچھ بائی بیکا نہیں کر سکتا، کچھ بھی آپ کا نہیں بگاڑ سکتا، جب تک کہ رب کعبہ، جب تک کہ مولا کریم کا حکم نہ ہو جائے، اس مولا کریم کے حکم کے بغیر، اس مولا کریم کے فرمان کے بغیر، اس مولا کریم کے آرڈر کے بغیر کوئی بھی سرکار، کوئی بھی قانون، کوئی بھی پرشاسن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن ایک مسلمان سرکار کے کاغذات کو سن کر، اعلان کو سن کر اپنے کاغذات کو درست کرانے کی فکر میں
لگ جاتا ہے، فکر کرتا ہے، لیکن یاد رکھو مولا کریم کی بارگاہ میں جانا ہوگا، مولا کریم کی بارگاہ میں یہی نماز لے کر جاؤ گے، یہی نماز لے کر جاؤ گے جس نماز میں اوسنا تمہارا درست نہیں، جو نماز میں سورہ فاتحہ تمہارا درست نہیں، سورہ اخلاص تمہارا درست نہیں، تشہد تمہارا درست نہیں، درود شریف تمہارا درست نہیں، دعائے معصورہ تمہارا درست نہیں، وتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت تمہارا درست نہیں ہے۔ اس کی سدھار کرنے کی فکر کب کرو گے؟ نماز کو درست کرنے کی فکر کب کرو گے؟ سرکار کا اتنا ڈر ہے کہ کاغذات کو درست کرتے ہو، اور جو رب اس سرکار کو بناتی ہے، جو رب اس سرکار کو گراتی ہے، جو رب اس سرکار کو کرسیاں دیتی ہے، وہی رب اس سرکار کو کرسیوں سے علیحدہ کرتی ہے، وہی رب عزت دیتا ہے، وہی رب ذلت دیتا ہے۔ اس رب کے ڈر سے اپنے نماز کو کب درست کرو گے؟ اس رب کے ڈر سے اپنی نماز کو کب اپنی زندگی میں داخل کرو گے؟ اس رب کے ڈر سے کب مسجد میں آؤ گے؟ اس رب کے ڈر سے کب مسجد میں داخل ہو گے؟ اے لوگو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر، کچھ لڑکے ایسے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے دادا کی انگلیاں پکڑ کر مسجد تک چھوڑنے آتے ہیں، لیکن پھر چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا ہوشیار ہوں۔ اے لوگو، اے نوجوانوں اسلام، نوجوانان اسلام، اے داعیے نوجوانان اسلام، اے غلامان رسول، سنو، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تم سے ناراض ہے، اس لیے سجدے کی توفیق چھین، سجدے کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے۔ اللہ کے سامنے لا لگانے کی ضرورت ہے، رب کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی طلبی کرنے کی ضرورت ہے، رب کعبہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے توبہ طلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رب کعبہ، مجھ سے وہ کون سی غلطی ہو گئی ہے کہ تو نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے، ساری چیزیں چھین جائے، کوئی غم ہونے کی بات نہیں، کوئی دشواریاں نہیں۔ اگر سجدے کی توفیق چھن گئی، اللہ کے سامنے جھکنے کی توفیق چھن گئی، تو یاد رکھو ساری کائنات بھی موجود ہو تو کچھ بھی نہیں، رب کعبہ کے سامنے جھکا کر